اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف فور گریٹ پلانرز۔ وہی خوفا چپس کا شاندار دیو ہیکل اہرام ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اچانک ایک بار پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تو وہ چاروں دیکھ کر چونک پڑے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن سوائے اندھیرے کے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد جب اندھیرا چھٹا تو ایک بار پھر وہ چاروں حیرت کی شدت سے اچھل پڑے، کیونکہ انہوں نے خود کو پھر قدیم دور میں محسوس کیا اور ان کی نظروں کے سامنے دیو ہیکل اور شاندار اہرام بن رہا تھا۔ ہزاروں مزدور اور معمار اس شاندار اہرام کو بنانے میں مصروف تھے، اور ابھی اس کے بیٹے جیفری اور پوتے ہیفرے کا اہرام نہیں بنا تھا۔ حرم اکبر کے آگے ابو الہول کا دیو ہیکل مجسمہ بھی تھا، جس کا دھڑ شیر کا اور سر انسان کا تھا۔ ہزاروں مزدور اور معمار اس شاندار اہرام کو بنانے میں مصروف تھے، اور اس دیو ہیکل مجسمے کی ناک ابھی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بھی ابھی نہیں بنا تھا۔ وہ چاروں پھر قدیم مصری لباسوں میں تھے۔ اس بار ان کے لباس قدیم دور کے تو تھے لیکن سادہ بھی تھے۔ خون، قوت، زندگی، فرعون، فرعون، فرعون۔ اچانک ہر طرف یہ آوازیں گونجنے لگی اور انہوں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑی شاہی سواری اس طرف آ رہی تھی۔ اس شاہی سواری کو دیکھ کر سب مزدور اور معمار کام چھوڑ کر ادب سے جھک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعون خوفو چپس بڑی شان سے ایک اونٹ پر سے وہاں اترا تھا۔ اس کے ساتھ بے شمار درباری، وزراء اور سپاہی تھے، اور ان سب نے بھی جھک کر فرعون چپس کو سلامی پیش کی۔ ایک بار پھر خون، قوت، زندگی، فرعون، فرعون، فرعون کے الفاظ ماحول میں گونج اٹھے۔ دراصل یہ مخصوص الفاظ تھے جو قدیم دور کے فرعون کے درباروں میں فرعونوں کی تعظیم کے لیے کہے جاتے تھے۔ ان چاروں کے دماغوں پر ایک سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے قدیم دور کے اس فرعون کے شاہانہ انداز اور دربار کو دیکھنے لگے۔ اسی فرعون نے اپنا اہرام بنوا کر خود کو امر کر دیا، اور یہ اور بات ہے کہ چوروں نے بعد میں اس کے اہرام میں گھس کر اس میں سے سونا اور قیمتی اشیاء کو چوری کر لیا تھا۔ دراصل بیشتر فرعون کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی ایک دن پھر جی اٹھنا ہے، اور فرعون چاہتے تھے کہ اسی شان سے ہی اٹھیں۔ اس لیے ان کی قبروں یعنی اہراموں کو بہت پختہ طریقے سے بنایا جاتا تھا، اور بھول بھلیوں کا جال چوروں سے بچانے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس مردہ فرعون کے لواحقین اس مردہ کی حنوط شدہ ممی کے ساتھ بے شمار زندہ غلام اور لونڈیوں کو بھی اہرام کے اندر زندہ دفنا دیتے، اور بے شمار قیمتی اشیاء اور سونے چاندی کے انبار بھی وہاں رکھ دیتے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد فرعون کو پھر سے شاہانہ انداز ملے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے بیچارے کئی غلام اور لونڈیاں بھی زندہ دفنائی جاتی اور دم گھٹنے سے وہ مر جایا کرتے تھے۔ مصر میں بیشتر اہراموں سے چور، ڈاکو اہراموں کے جال اور بھول بھلیوں کے باوجود سونے چاندی اور قیمتی اشیاء چوری کر گئے تھے۔ ان چاروں نے دیکھا کہ اب فرعون خوفو چپس ایک شان سے اپنے اہرام کی طرف بڑھا، جس کی تعمیر ابھی بھی جاری تھی۔ اچانک سپاہیوں نے ان چاروں کو گرفتار کر لیا اور اسے فرعون خوفو چپس کے سامنے پیش کیا۔ عالی مقام، یہ چاروں انجان لوگ بھی یہاں موجود تھے اور ہم نے ان کو آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ سپاہیوں کے نگران نے ادب سے کہا۔
مصر کے چوتھے خاندان کے فرعون خوفوچیوپس نے پہلے غصے سے ان کو دیکھا، لیکن پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ان کو چھوڑ دو، یہ چاروں ہمارے معزز مہمان ہیں، فرعون خوفوچیوپس نے کہا۔ تو سپاہیوں نے ان چاروں کو چھوڑ دیا۔ بہت خوب، جدید دنیا کے سراغ رساں عباسی میری قدیم دنیا میں آئے ہیں۔ میں فرعون خوفو آپ چاروں کو خوش آمدید کہتا ہوں، فرعون خوفوچیوپس نے کہا۔ تو چاروں فرعون خوفوچیوپس نے کہا تو چاروں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جدید دنیا کے عباسیوں، تم نے وہ گمشدہ ممی تلاش کرنی ہے، ورنہ ہم ماضی کے فرعون مرنے کے ہزاروں برس بعد بھی خطرے میں ہوں گے، کیونکہ وہ بدبخت ظالمون ہماری روحوں کو اپنا تابع کر کے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اور بنا ڈالے گا وہ یوں، اور دنیا کا ہر غلیظ کام کروائے گا، فرعون خوفوچیوپس نے کہا۔ ان چاروں نے بولنے اور اس شاہانہ انداز کے فرعون سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی، لیکن اس بار ان چاروں کی زبانیں خاموش تھیں، جیسے ان کو بولنے کی اجازت نہ ہو۔ اچانک ایک بار پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا، لیکن فوراً اندھیرا چھٹ گیا تو چاروں پھر حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ پھر اسی ہال کمرے میں تھے، اور ان کے سامنے اب فرعون خوفوچیوپس کا احرام اور اس کی تصویریں دھواں بن کر مٹنے لگی تھی۔ آخر یہ کیسا ہوشربا چکر ہو رہا ہے؟ ماضی کے فرعون ہم سے ملتے ہیں، اپنا دوست تک کہتے ہیں ہمیں، اور اس گمشدہ ممی کی تلاش کی فریاد بھی کرتے ہیں، اور پھر ماضی میں پہنچ کر چھلانگ لگا کر اپنے دور میں پہنچ جاتے ہیں، تمثیلہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ مصر آ کر ہمارے ساتھ یہ سحر کے ہوشربا مناظر پیش آئیں گے، کیپٹن ماریا نے بھی کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ جو بھی ہے، ہم بہت ہی عجیب اور پراسرار حالات سے گزر رہے ہیں، میجر برمود نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ماضی کے قدیم فرعون سے ملاقات، اور وہ بھی قدیم دور میں جا کر، اس بارے میں تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی، کرنل ڈیوڈ نے بھی حیرت سے کہا۔ ان کے سامنے ماضی کی معروف عورت فرعون حتشبسوت کی تصویر تھی۔ وہ چاروں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ تو حتشبسوت ہے، جو عورت فرعون تھی اور بہت طاقتور فرعونیہ ملکہ بھی تھی۔ اس کے دور میں بہت کام ہوئے ہیں، اور کافی عرصے اس نے شان سے حکومت کی تھی، کیونکہ ویسے تو تاریخ میں 6 عورتیں ایسی تھیں جو ملکہ فرعونیہ بنی، لیکن مصری تاریخ میں حتشبسوت کا ذکر بہت عام ملتا ہے۔ تمثیلہ نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ کاش ہم حتشبسوت جیسی طاقتور فرعونیہ کے شاہانہ دور کو بھی دیکھ سکیں، کیپٹن ماریا سمو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی مزید کچھ بولتا، اچانک ایک بار پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن کچھ دیر کے لیے، اور جب اندھیرا چھٹا تو وہ چاروں ہی حیرت سے اچھل پڑے۔ ایک بار پھر وہ قدیم دور کے مصر میں پہنچ چکے تھے، اور قدیم مصری دور کی طاقتور فرعونیہ حتشبسوت ان کے سامنے اپنے جاہ و جلال اور شان سے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اور لونڈیاں مور پنکھ چل رہی تھی۔ خون، قوت، زندگی، فرعون، فرعون، فرعون کی آوازیں بلند ہوئی۔ تقدیس ہو تیری، تعظیم ہو تیری، اے جدید دنیا کے باسیوں۔ یکلخت دربار ان کے شان میں بولنے لگا، اور ان پر سحر طاری ہو گیا۔
کیونکہ ماضی کے فرعون کو اس پر اصرار احرام کے اس ہال سے بار بار چھلانگ لگا کر اپنے درباروں میں بلا رہے تھے اور ان کی عزت اور تعظیم بھی کر رہے تھے، جو کہ ان چاروں کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ فخر کی بھی بات تھی، جن کے بارے میں انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ان سے مل رہے تھے۔ اے علی قدر ملکہ فرعونیہ، ہم بھی آپ کو کھلے دل سے تعظیم پیش کرتے ہیں، میجر پرمود نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ عظیم طاقتور فرعونیہ کا اقبال بلند ہو، آپ کے دربار میں آ کر ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے، کرنل ڈیوڈ نے بھی کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور چاروں کو پھر لگنے لگا جیسے وہ خواب کسی کیفیت میں ہوں۔ ان سب کو بہت مزہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ ماضی کے جاہو جلال اور طاقتور فرعون کو اپنے درباروں میں بلا رہے تھے اور ان کی عزت بھی کر رہے تھے، جو کہ حیرت انگیز اور ہوشربا مناظر تھے۔ جدید دنیا کے باسیوں، آپ چاروں نے ضرور ظالموں کو شکست دینی ہے اور گمشدہ ممی کو تلاش کرنا ہے، جس پر میں آپ کی شکر گزار ہوں گی، ہتشبسط نے شان سے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور پھر کچھ لمحوں کے بعد چھٹ گیا۔ وہ چاروں پھر اسی ہال میں تھے اور اب ہال کمرے میں اس کی تصویریں مٹ چکی تھیں۔ اب اس کمرے میں 2 تصویریں باقی تھیں اور ان کی نظر فرعون توت آمن کی تصویر پر تھی، جس میں 24 سالہ نوجوان فرعون بادشاہ بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ پھر وہی ہوا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اندھیرا آ گیا۔ جب کچھ ہی لمحوں کے بعد اندھیرا چھٹا تو انہوں نے خود کو اسی شاندار تخت والے 24 سالہ نوجوان فرعون توت آمن کے دربار میں پایا۔ اس کا دربار بہت وسیع اور شاندار تھا۔ حسین پردے، آبنوز کی کرسیاں، سونے سے بنا تخت، ریشمی قالین، اور اس دربار کا منظر بہت حسین منظر پیش کر رہا تھا، جسے صاف لگتا تھا کہ اس فرعون نے مصر کو کافی ترقی دی ہوگی۔ تقدیس ہو آپ کی جدید دور کے معزز باسیوں، تعظیم ہو آپ کی۔ دربار ان کی شان میں گونج اٹھا تو میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے فرعون توت آمن کو تعظیم پیش کی۔ توت آمن نے بھی مسکراتے ہوئے ان کو شاندار کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تمثیلہ اور کیپٹن ماریا سمون کے سروں پر ایک بار پھر اس وقت بیش قیمت تاج تھا اور بے حد حسین شہزادیوں والے لباس ان دونوں نے زیبتن کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہم جدید دنیا کے معزز مردوں اور ان کی ساتھی حسین لڑکیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، فرعون توت آمن نے کہا۔ اس کے پہلو پر ایک حسین ترین ملکہ تھی، جو نیک دل فرعون اخناتون اور ملکہ نفرینی کی بیٹی بھی تھی اور اپنی ماں کی طرح بے حد حسین، اور اب ملکہ بھی بن چکی تھی۔ عالی قدر بادشاہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے سسر فرعون اخناتون کا تخت الٹ دیا تھا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ تاریخ آج بھی آپ کے نیک دل سسر اور نیک دل ساس کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ دراصل مصر میں مصری ٹک ٹاک ٹکٹوں پر خود فرعون اخناتون اور اس کی ملکہ نفرینی کی تصویر دیکھ چکے تھے، اور اس لیے میجر پرمود نے ادب سے پوچھا، جی علی قدر بادشاہ، آپ کا نام تو تاریخ میں بہت سنا ہے، لیکن آپ کا اپنے سسر کے اختلاف کے بارے میں بھی تاریخ میں درج ہے، حالانکہ آپ کے سسر کو آج بھی جدید مصری یاد کیے ہوئے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے بھی کہا۔ ویسے قدیم دور کے شاندار
دربار میں ان دونوں نے بھی شاہانہ قدیم مصری لباس زیبتن کیا ہوا تھا، اور ان دونوں کی مردانہ وجاہت بھی 4 چاند مزید لگ گئے تھے۔ اس لیے تمثیلہ مسکراتے ہوئے میجر پرمود کو دیکھ رہی تھی اور کیپٹن ماریا سمون مسکراتے ہوئے کرنل ڈیوڈ کو دیکھ رہی تھی۔ چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور ان کو خوشی بھی اور شدید حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ مصر کے مشہور ترین فرائن سے ماضی میں چھلانگ لگا کر اصل حالت میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میرے معزز مہمانوں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے سسر اخناتون نے ہمارے قدیم دیوتاؤں کے تصور کو ختم کر دیا تھا، اس لیے میں نے ان کا تخت الٹ دیا، لیکن میں نے مصر کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ جدید دنیا کے لوگ میری مصر میں کی گئی ترقی کو نہیں بھول سکتے۔ فرعون توت آمن نے بھی کہا، ہاں علی قدر بادشاہ، ہم نے مصری تاریخ میں آپ کے کارناموں کا بہت چرچا سنا ہے، کیپٹن ماریا نے کہا۔ اور علی قدر بادشاہ، مصری تاریخ میں مصر کو ترقی دینے میں آپ کا نام بھی بہت مقبول ہے، تمثیلہ نے کہا۔ دونوں نے کھوئے ہوئے لہجے میں بات کی جیسے بدستور خواب کی حالت میں ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میری آپ چاروں سے التجا ہے کہ آپ نے اپنے جدید دور میں جا کر اس گمشدہ ممی کو ضرور تلاش کرنا ہے تاکہ اس بدبخت پروفیسر ظالمون کو شکست ہو سکے۔ فرعون توت آمن نے کہا تو چاروں کے منہ سے طویل سانس نکلے، کیونکہ ماضی کے تمام فرائن جن سے پراسرار طریقے سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ سب ان کو اسی گمشدہ ممی کی تلاش کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا، اور پھر اندھیرا چھٹا تو انہوں نے خود کو پھر اسی ہال کمرے میں پایا۔ اب ہال کمرے میں ان کے سامنے کلیوپیٹرا جیسی حسین اور فیشنیبل ملکہ کی تصویر تھی جو منقش دیوار پر کرندہ تھی۔ کاش یہاں کلیوپیٹرا کی تصویر کی طرح اصل شاہی دربار بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس حسین ترین ملکہ سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، تمثیلہ نے کہا۔ تو کیپٹن ماریا سمون بھی مسکرانے لگی۔ میں نے کلیوپیٹرا کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جہاں بے حد حسین تھی وہاں فیشن کی بھی دل دادا تھی۔ اس نے جو فیشن اپنائے ہوئے تھے وہ اب بھی جدید دور میں بھی اس کے فیشن کو مصر میں اپنایا جاتا ہے، کیپٹن ماریا سمون نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی حال ہی میں فرانس میں جو فیشن شو ہوا ہے اس میں کلیوپیٹرا کے فیشن کو سراہا گیا اور اس پر بھی توجہ دی گئی، اور ماڈلز نے قدیم دور کی حسین کلیوپیٹرا کے فیشن کو بھرپور طریقے سے اپنایا بھی، تمثیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ایک بار پھر اندھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا، اور جب اندھیرا چھٹا تو ان کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ ان چاروں نے خود کو کلیوپیٹرا کے شاہانہ دربار میں دیکھا جو کٹے ہوئے بالوں کے فیشن کے ساتھ اور ساتھ سنگھار کی شان سے تخت پر بیٹھی ان چاروں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ہم ماضی کی حسین ترین فرعونیہ اور فرائن کے آخری دور کی عظیم ملکہ کو تعظیم پیش کرتے ہیں، تمثیلہ نے مسکراتے ہوئے ادب سے کہا۔ عظیم ملکہ، ہم پر اسرار احرام میں جا کر ماضی کے قدیم فرائن کے شاہانہ درباروں میں سفر کر چکے ہیں، اور آپ سے ملنے کی شدید خواہش تھی جو اب پوری ہو گئی۔ ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں، کیپٹن ماریا سمون نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اور بات تھی کہ کلیوپیٹرا جیسی حسین ترین اور فیشن کی دل دادا ملکہ بھی خوش کن نظروں سے ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔
خاص کر میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ تو مبہوت ہو کر اس کلیوپیٹرا کے فیشن اور حسن کو دیکھ رہے تھے، اور ان پر گویا سحر طاری ہو گیا تھا۔ میں فرائن کے آخری بیت الموسی دور کی ملکہ کلیوپیٹرا آپ چاروں کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہتی۔ کلیوپیٹرا نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل کہا جاتا ہے کہ مصر پر 32 خاندان کے کہیں 272 اور کہیں 302 فرائن کا ذکر ہے، اور کلیوپیٹرا مصر کے فرائن کے 32ویں اور آخری خاندان کی فرعونیہ تھی، جس کا چرچا آج بھی دنیا میں عام ہے۔ سب کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ آپ چاروں نے اپنے دور میں جا کر گمشدہ ممی کو تلاش کرنا ہے، اور شیطان ظالمون کے ہاتھ اس ممی کو نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہم بیشتر ماضی کے فرائن مرنے کے ہزاروں برس بعد ہماری روحیں اس بدبخت شیطان ظالمون کی غلامی میں چلی جائیں گی۔ کلیوپیٹرا نے شان سے التجا کی تو چاروں نے بے اختیار ادب سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اقرار کیا۔ ایک بار پھر چاروں کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد جب تاریکی چھٹی تو وہ چاروں بدستور اسی حال کمرے میں تھے، لیکن اب منقش دیوار پر قدیم مصر کی جو فرائن کی تصویر بنی تھی غائب ہو چکی۔ آخر اس ممی کا کیا راز ہے جن کی وجہ سے ماضی کے مشہور ترین فرائن نے پر اسرار طریقے سے ہم سے ملاقاتیں کی ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ بھی اپنے دور میں لے جا کر، اپنے دربار کا شاہانہ منظر دکھا کر۔ میجر پرمود نے بھی طویل سانس لے کر کہا، یقیناً ہم سب عجیب صورتحال سے دوچار ہیں۔ کیپٹن ماریا سمون نے کہا، ویسے اس عجیب اور پراسرار سفر یا ملاقات سے بھی مزہ آیا ہے، تمثیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو تینوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچانک ایک بار پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تو وہ بے اختیار چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بولتا، اچانک اندھیرا چھٹ گیا تو وہ چاروں حیرت کی شدت سے اچھل پڑے۔ ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں کیونکہ وہ چاروں پراسرار احرام کے اندر نہیں بلکہ باہر تھے۔ عمران، کرنل فریدی، جولیا اور روزا جیسے ہی احرام کے سالخوردہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو عین اسی لمحے ایک گرد پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سروں کے اوپر سے گزرا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ وہ چاروں بے اختیار چونک پڑے تھے۔ احرام کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا، اسی لیے ان چاروں نے اپنی اپنی پاورفل ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچوں کی روشنی اتنی تیز تھی کہ وہاں دن کا سما محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاروں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانے لگے۔ احرام اندر سے بہت کھلی راہداریوں پر مشتمل تھا۔ راہداریاں آگے جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھی۔ وہ چاروں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداریوں کی دیواروں پر مگرمچھوں، بھیڑیوں اور سانپوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو بے حد خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اگر ان کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ان تصویروں کو دیکھ کر اس کا دل بند ہو جاتا۔ اچانک انہیں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ چاروں ہی بے اختیار چونک پڑے، بلکہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ دوسرے ہی لمحے
وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ دروازے کے قریب پہنچے تو ان کے منہ سے طویل سانس نکل گئے، کیونکہ سال خوردہ دروازے کے سامنے پتھریلی دیوار قائم ہو چکی تھی۔ پتھریلی دیوار کی بدولت سال خوردہ دروازہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے پروفیسر زالمون نے ہمیں احرام میں قید کر دیا ہے، کرنل فریدی نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اب ہم اس احرام سے باہر کیسے نکلیں گے؟ روزا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے ہم ممی کو تلاش تو کر لیں، باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ مل جائے گا۔ اور ہاں، میرا خیال ہے یہ پروفیسر زالمون بھی اسی احرام میں موجود ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں اسے زندہ پکڑ کر مصری حکام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے پیرو مرشد؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا خیال تو اچھا ہے برخوردار، لیکن یہ مت بھولو کہ اس کے پاس سحر کی طاقتیں ہیں۔ وہ ہمیں تو کیا، مصری حکام کو بھی سحرانہ طاقتوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ کرنل فریدی نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، ہم اس کا منہ ہی باندھ دیں گے، پھر وہ کیسے کسی پر سحر کر سکے گا؟ جولیا نے کہا تو عمران نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جولیا کی بات تو درست ہے، پروفیسر زالمون کو قابو کرنے کے بعد یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، عمران نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر وہ چاروں مڑ کر راہداری میں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانے لگے۔ دیواریں تصویروں سے آراستہ تھیں اور وہ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اب ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑی تو دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا، لیکن عمران کے پاس خنجر نہیں تھا، کیونکہ پروفیسر زالمون کے جانے کے بعد وہ جولیا سے باتوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ اپنا خنجر بھی اٹھانا ہی بھول گیا۔ عمران، تمہارا خنجر کہاں ہے؟ جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر کرنل فریدی اور روزہ بھی بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ شاید میں خنجر اٹھانا ہی بھول گیا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم لاپرواہ کب سے ہو گئے ہو؟ تم کبھی کوئی چیز نہیں بھولتے، آج تک کیسے بھول چکے ہو؟ جولیا نے خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم سے باتوں میں اتنا مصروف تھا کہ خنجر اٹھانا یاد ہی نہیں رہا مجھے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اسے حقیقتاً عمران کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے تم سے اتنی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ جولیا کا غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ در حقیقت اسے عمران کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ پروفیسر عابدی نے بتایا کہ اہراموں میں پروفیسر زالمون کی شیطانی طاقتوں سے وہ سب خنجر کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں کوئی بھی ایمونیشن کام نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جولیا کو پریشانی ہو رہی تھی۔ اچھا، اب روایتی بیویوں کی طرح ڈانٹنا تو بند کرو۔ غلطی ہونی تھی سو ہو گئی مجھ سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا غصہ ہونے کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چلنے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ جیسے ہی راہداری مڑے تو سامنے کھڑے بھیڑیوں کو دیکھ کر ان کے قدم یوں رک گئے جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ بھیڑیوں کی تعداد 4 تھی اور وہ زبانیں منہ سے باہر نکالے خونخوار نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان بھیڑیوں کے پیچھے پروفیسر زالمون کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی
اس نے اپنے زخمی بازو پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پروفیسر ظالمون کو دیکھتے ہی عمران کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ویلکم دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹوں، پروفیسر ظالمون نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ارے تم ابھی تک زندہ ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم مر کھپ گئے ہو گئے اور تمہاری شیطانی ذریتیں تمہاری لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہوں گی، عمران نے کہا۔ مجھے مارنے کا تم لوگوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ عمران، وہ تمہارے خنجر نے مجھے معمولی زخم پہنچایا ہے، لیکن میں تمہیں اتنی بھیانک موت ماروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی میرا نام سن کر کھامتے رہو گے، پروفیسر ظالمون نے غصیلے لہجے میں لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ پروفیسر، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چوری شدہ ممی ہمارے حوالے کر کے خود کو مصری حکام کے حوالے کر دو۔ ہم مصری حکام سے سفارش کریں گے کہ وہ تمہیں کم از کم اور کم سے کم سزا دے۔ اس بار روزہ نے سخت لہجے میں کہا تو راہداری پروفیسر ظالمون کے حلق سے نکلنے والے کہکوں سے گونج اٹھی۔ وہ یوں کہکے لگا رہا تھا جیسے کرنل فریدی نے اسے لطیفہ سنا دیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس کے کہکے تھمے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، جولیا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیا میں تمہیں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں؟ پروفیسر ظالمون نے طنزیہ اور غصیلے لہجے میں کہا۔ بالکل، تم شکل سے بیوقوف کے علاوہ گدھے، خبیث، پاگل اور رذیل بھی لگتے ہو مجھے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پروفیسر ظالمون ہرا کر رہ گیا، جبکہ کرنل فریدی جیسے سنجیدہ انسان بھی بھیک تر مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ عمران، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، پروفیسر ظالمون نے گھراتے ہوئے کہا۔ اتنی دور کھڑے ہو کر تم میری زبان کیسے کھینچ سکتے ہو؟ اس کے لیے تمہیں میرے قریب آنا ہوگا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ اور میری زبان کھینچ لو، عمران نے اسے زج کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ان کے سامنے خوخار بھیڑیے کھڑے تھے، لیکن ان کے چہروں پر ذرہ برابر بھی خوف، ڈر اور پریشانی بالکل بھی نہ تھی۔ تم جتنا مرضی مینڈک کی طرح ٹر کر لو، ابھی تم چاروں میرے ان بھیڑیوں کی خوراک بننے والے ہو۔ لیکن کہتے کہتے پروفیسر ظالمون خاموش ہو گیا تو ان چاروں نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن کیا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میں تم چاروں کو ایک آفر کرتا ہوں، اگر تم چاروں اپنا مذہب چھوڑ کر میرے غلام بن جاؤ اور شیطان کو آقا مان لو تو میں تم چاروں کی جان بخشی کر دوں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ پروفیسر ظالمون نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تو ان چاروں کے چہروں پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں پروفیسر ظالمون، لیکن اپنا مذہب چھوڑ کر شیطان ملعون کے پیروکار نہیں بن سکتے ہم، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا نام بگاڑتے ہوئے تو پروفیسر ظالمون کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے بھیڑیوں کی خوراک ہی بننا چاہتے ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو تم چاروں کو آفر دی تھی، لیکن تم نے منظور ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے اہراموں میں جا رہا ہوں جہاں تمہارے ساتھی ممی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔
میں ان کو موت کے حوالے کر کے آتا ہوں، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، تم جس ممی کی تلاش میں اس احرام میں داخل ہوئے ہو وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ ممی کہاں ہے اس بارے میں ہی صرف جانتا ہوں۔ تم چاروں نے اس احرام میں داخل ہو کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط خود کیے ہیں۔ گڈ بائے فار ایجنٹس، پروفیسر سالمون نے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، اچانک پروفیسر سالمون یکدم سائے میں بدل گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ وہ چاروں بھیڑیے آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ عمران، تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے اب؟ جولیا نے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ میں ٹارزن بنوں گا، کیا تم ٹارزن کے بارے میں جانتی ہو؟ عمران نے جواب دیا تو جولیا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ٹارزن کے بارے میں نہیں جانتی۔ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹارزن جنگل میں رہتا ہے، باقی اس کے بارے میں تفصیلات مشن کے بعد بتاؤں گا، فی الحال تم بھیڑیے سے نبٹ لو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ اصلی بھیڑیے نہیں تھے، یہ یقیناً شیطانی ذریات ہیں۔ ان پر پروفیسر ظالمون نے سحر کیا ہوا ہے، اس لیے یہ جیسے ہی حملہ کریں گے ہم نے خود کو زمین پر گرا دینا ہے۔ ان کے پلٹنے سے پہلے ہی ان پر خنجروں سے وار کر دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ان بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے دماغ میں بھی یہی خیال آیا، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں گرلز محتاط ہیں، آپ دونوں ہماری فکر مت کریں، روزہ نے کہا تو جولیا نے بھی سر ہلا دیا۔ اچانک بھیڑیوں نے اچھل کر ان چاروں پر حملہ کر دیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ چاروں بجلی کی سی تیزی سے خود کو زمین پر گرا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بھیڑیے ان کے اوپر سے ہوتے ہوئے ایک دھماکے سے زمین پر گرے اور راہداری میں لڑکتے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، وہ چاروں ہی ان پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ گویا عمران کے پاس خنجر نہیں تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں تھا۔ باقی تینوں نے ان بھیڑیوں پر خنجروں کے وار کر دیے، جبکہ عمران نے پلٹ کر آنے والے بھیڑی کے جبڑے پر زور سے گھونسا مار دیا۔ وہ بھیڑیے سحر کے زیر اثر تھے، اس لیے عمران کے گھونسے سے اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ باقی تینوں نے بھی بھیڑیوں کو خنجر مارے، لیکن خنجر لگنے کے باوجود ان بھیڑیوں کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ بھیڑیے گھراتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس بار بھی وہ بجلی کی تیزی سے جھکائی دے گئے اور بھیڑیے ان کے اوپر سے ہوتے ہوئے زمین پر گرے اور لڑکتے چلے گئے۔ بھیڑیے گھراتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر یکلخت انہوں نے جست لگائی اور وہ چاروں اڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ اس بار بھی انہوں نے خود کو نہ صرف بچایا بلکہ ان پر خنجروں سے وار کر دیے۔ نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا تھا، خنجر ان پر کچھ اثر نہیں کیا۔ وہ زمین پر گرتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے اور خونخوار نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کاش میرے پاس عمر و عیار کی زنبیل ہوتی، عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو کرنل فریدی نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تو تم کیا کرتے برخوردار؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ عمر و عیار کی زنبیل میں ایک جال ہے جسے جال الیاسی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شیطانی ذریت
عمر و عیار کے قابو میں نہ آ رہی ہوتی تو وہ جال الیاسی کے ذریعے سے قابو کر لیتا تھا اور پھر بولنے والی گڑیا سے شیطانی ذریت کو دفنانے کا طریقہ پوچھ کر اسے فنا کر دیتا۔ میں اسی لیے کہ کاش اس کی زنبیل ہی میرے پاس آ جاتی، کم سے کم میں ان 4 بھیڑیوں کو جال الیاسی میں قید کر لیتا اور جوزف سے ان کو فنا کر دینے کا طریقہ معلوم کر کے ان کو ختم کر دیتا۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتا، اچانک عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کال اٹینڈ کر سکتا، کیونکہ بھیڑیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ چونکہ وہ شہر کے زیر اثر بھیڑیے تھے، اس لیے انہیں ہر صورت ان سے بچنا تھا۔ وہ 4 ان بھیڑیوں سے نبرد آزما تھے اور خود بچا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی عمران کو موقع ملا تو اس نے جیب سے سیل فون نکال کر دیکھا تو جوزف کا نام جگمگا رہا تھا۔ بغیر ہتھیار کے بھیڑیوں سے لڑتا عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں کہا، اوہ باس، آپ بھیڑیوں سے لڑ رہے ہیں؟ مجھے جوزف صاحب نے بتایا کہ آپ مسی صفدر اور صالحہ کے ساتھ مصر کسی مشن پر ہو گئے تھے۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں، میں ابھی وہاں آ کر ان بھیڑیوں کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا، اس کا لہجہ پرجوش تھا، جب تک تم یہاں پہنچو گے تب تک ہم یا تو بھیڑیوں کو فنا کر چکے ہوں گے یا پھر ان کے ہاتھوں عالم بالا کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ سحرزدہ بھیڑیوں کو کیسے فنا کیا جا سکتا ہے؟ ان پر خنجر اثر نہیں کر رہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باس، آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں فادر جوشو سے پوچھ کر بتاتا ہوں ابھی، جوزف نے کہا۔ پھر دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ جوزف فادر جوشوا سے ذہنی طور پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھیڑیے مسلسل ان پر حملہ کر رہے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں کوئی بھیڑیا فنا ہوا تھا۔ عمران کی بات درست ثابت ہوئی تھی کہ وہ بھیڑیے اصلی نہیں بلکہ شیطانی ذریت ہیں اور وہ بھیڑیوں کی شکل میں انہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے جوزف؟ اچانک کرنل فریدی نے عمران سے پوچھا۔ وہ اپنے فادر جوشوا سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ رابطہ ہوتے ہی وہ ان سے شیطانی ذریتوں کو فنا کرنے کا طریقہ بتا دے گا ہمیں۔ پھر ہم ویسا ہی کریں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے سیل فون مسلسل کان سے لگایا ہوا تھا۔ اچانک بھیڑیوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تو ان سے بچنے کے دوران ایک بھیڑیے کا نوکیلا ناخن کرنل فریدی کے بازو سے ٹکرایا۔ اس کے ناخن کرنل فریدی کے بازو پر تو خراش نہیں ڈال گئے، البتہ بازو کا کپڑا پھٹ کر بھیڑیے کے ناخن میں پھنس گیا تھا۔ روزہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ کرنل فریدی نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ کرنل فریدی نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ آپ کا بازو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ روزہ نے خوف بھرے لہجے میں کرنل فریدی کا بازو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بھیڑیے کے پنجے نے میرے بازو پر خراش نہیں ڈالی، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو روزہ کے منہ سے سکون بھرا سانس نکل گیا۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر بدستور موجود تھے، لیکن باوجود کوشش کے ابھی تک ان سے ایک بھی بھیڑیائی فنا نہیں ہوا۔ باس، کیا آپ لائن پر ہیں؟
چند لمحوں کے بعد عمران کو جوزف کی آواز سنائی دی۔ کیا تم نے مجھے ٹرین کا انجن سمجھ رکھا ہے جو میں لائن پر رہوں گا؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے فادر جوشوا سے اس شیطانی ذریت والے بھیڑیوں کو فنا کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا ہے۔ فادر جوشوا نے بتایا کہ اگر کسی گدھ کا خون شیطانی ذریت بھیڑیوں پر پھینکا جائے تو وہ فنا ہو جائیں گے، کیونکہ بھیڑیے دراصل گدھ ہی ہیں۔ جوزف نے جلدی سے بولتے ہوئے کہا کہ کہیں عمران پٹری سے نہ اتر جائے۔ اوہ ٹھیک ہے، یا ہم نے ایک گدھ دیکھا تھا، میں اسے پکڑتا ہوں، گڈ بائے، عمران نے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا اور اس نے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھا۔ کیا کہہ رہا تھا جوزف؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ آپ ان بھیڑیوں کو سنبھالیں، میں ابھی آتا ہوں۔ جولیا، یہ خنجر مجھے دو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں پہلے کرنل فریدی اور پھر جولیا سے کہا۔ جولیا بھی بے اختیار چونک پڑی، پھر اس نے خنجر عمران کے حوالے کر دیا۔ عمران پاورفل ٹارچ کی روشنی میں احرام میں داخل ہونے والے دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ گدھ ابھی بھی وہیں موجود ہوں۔ دروازے سے ذرا فاصلے پر پہنچ کر عمران نے ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالی تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ گدھ بدستور اسی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ عمران کو خدشہ بھی تھا کہ اگر وہ اڑ کر گدھ ادھر ادھر چلا گیا تو پھر اسے مارنے میں پریشانی ہوگی۔ عمران نے ٹارچ کی روشنی اسی پر مرکوز کر رکھی اور خنجر سے اس کا نشانہ باندھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے خنجر گدھ پر پھینک دیا۔ خنجر تیر کی طرح گدھ کو لگا اور وہ کریہا امیز چیخ مار کر پتھریلے فرش پر گر پڑا اور مینڈک کی طرح پھدکنے لگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اصلی گدھ تھا۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر تڑپتے ہوئے گدھ کو اٹھایا اور اس کے جسم میں موجود خنجر کو نکالا اور مڑ کر ادھر ہی دوڑ گیا جدھر اس کے ساتھی شیطانی ذریت بھیڑیوں سے نبرد آزما تھے۔ عمران نے شکر کی سانس لی کہ کسی بھیڑیے نے اس کے کسی ساتھی میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں ان پر گدھ کا خون پھینکتا ہوں، عمران نے چیخ کر کہا تو وہ سب پیچھے ہٹنے لگے، جبکہ عمران اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ گدھ کے جسم سے خون ابل کر نکل رہا تھا، جس سے عمران کا ہاتھ بھی تر ہو گیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گدھ کو اٹھا کر الٹا کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ نیچے کر لیا تاکہ گدھ کے جسم سے نکلنے والا خون اس کے ہاتھ پر گرے۔ پھر جیسے ہی گدھ کے خون کی بوندیں اس کے ہاتھ پر گری تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے حملہ کرنے والے گدھوں کی طرف خون اچھال دیا۔ خون کی بوندیں اڑتے ہوئے گدھوں یعنی بھیڑیوں پر پڑی اور وہ کریہا امیز چیخ مارتے ہوئے غائب ہو گئے۔ خون کے بوند کی مقدار تھوڑی تھی، مگر کسی بھیڑیے کو فنا ہونے سے یہ چیز نہیں روک پائی۔ شیطانی ذریت بھیڑیوں کو کے فنا ہونے کے بعد وہ سب یوں سانس لینے لگے جیسے بہت دوڑ سے بھاگتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہوئے ہوں۔ گڈ عمران بھائی، آپ کا ساتھی جوزف قابل تعریف انسان ہے جس نے عین وقت پر فون کر کے ہماری مدد کی، ورنہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا آج، روزہ نے ستائش بھرے لہجے میں کہا تو کرنل فریدی نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جوزف ماورائی کیسوں میں بہت کام آتا ہے، ہم نے اس کی مدد سے کئی ماورائی کیسز حل کیے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی اور روزہ نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ چاروں ہی وقت ضائع کیے بغیر راہداری میں آگے بڑھنے لگے۔
لیکن جیسے ہی وہ راہداری کا موڑ گھومتے تو بے اختیار ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ آگے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم احرام سے باہر کیسے آئیں گے؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صبح ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اجالا پھیلنے لگا تھا۔ میجر پرمود کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات ابھر ہوئے تھے، جبکہ تمثیلہ اور کیپٹن ماریا سمون بھی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جہاں کچھ دیر پہلے وہ اس کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پروفیسر زالمون نے ہی احرام سے باہر نکالا ہے، میجر پرمود نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میجر، تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچانک ان سب کو پروفیسر زالمون کی آواز سنائی دی، تو سب نے بے اختیار چونک کر احرام کے دروازے کی طرف دیکھا، جس سے وہ احرام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ پروفیسر زالمون بغیر دروازے کھولے ہی نکل آیا اور اب ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے بازو بدستور پٹی بندھی ہوئی تھی اور پٹی پر خون جمع ہوا تھا۔ تم، کرنل ڈیوڈ نے گھراتے ہوئے کہا، میں نے ہی تم چاروں کو اس احرام سے باہر نکالا، کیونکہ جس ممی کی تلاش میں تم لوگ اس احرام میں بھٹک رہے ہو، اس میں موجود نہیں ہے وہ۔ پروفیسر زالمون ان کے سامنے پہنچ کر روکتے ہوئے کہا۔ ان چاروں نے حفظ متقدم کے طور پہ اپنے اپنے خنجر ہاتھ میں لے لیے تھے۔ تو پھر شرافت سے بتا دو، تم نے وہ ممی کس احرام میں چھپا رکھی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا تو پروفیسر زالمون کے حلق سے زوردار کہکا نکل گیا۔ اس کے کہکے کی بازگشت صحرا میں گونج اٹھی۔ یہی سوال کرنل فریدی نے بھی کیا تھا، پروفیسر زالمون نے ہنستے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی کا نام سن کر وہ سب بھی بے اختیار چونک پڑے کہ کیا کرنل صاحب بھی مصر میں موجود ہیں؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ ہاں، نہ صرف کرنل فریدی اور اس کی ساتھی روزہ، بلکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا احمق اعظم عمران بھی اپنی ساتھی جولیا کے ساتھ اس احرام میں موجود تھا۔ میں نے ان چاروں پر سحر زدہ بھیڑیے چھوڑ دیے ہیں، اور یقیناً وہ اب تک بھیڑیوں کی خوراک بھی بن چکے ہوں گے۔ سیکرٹ سروس ایجنٹوں کی 2 جوڑیاں ہیں، جن کے نام صفدر صالحہ ہریش اور انسپیکٹر ریکھا ہے۔ وہ بھی ایک احرام میں ممی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ تم چاروں کو موت کے حوالے کرنے کے بعد میں ان کی سرکوبی کے لیے جاؤں گا۔ ان کے بعد میں مصری سیکرٹ سروس اور حکام سے 2 ہاتھ کروں گا۔ انہوں نے میرا منصوبہ خاک میں ملانے کے لیے تمہیں میرے پیچھے لگا دیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم سب میرے ہاتھوں مارے گئے تو وہ میرے قہر سے بچنے کے لیے مجھ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں گے، لیکن میں انہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا، پروفیسر زالمون نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ تو میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ کے چہروں پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں تمہارے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم، میجر پرمود نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو میجر، اسی لیے تو میں تم چاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں۔ مرنے کی تیاری کر لو تم، ابھی تم چاروں ریت میں دبنے والے ہو، پروفیسر زالمون نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ چاروں چونک پڑے۔ پروفیسر زالمون نے اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے اور ساتھ ہی اس نے اپنا منہ کھول کر زور زور سے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ وہ کس زبان میں بول رہا تھا ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اچانک پروفیسر زالمون نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے جھٹکے
تو ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا جسے میجر پرمود، کرنل ڈیوڈ اور ان کی ساتھی لڑکیاں کھڑی تھی۔ وہاں سے ریت کی زمین پھٹی اور وہ چاروں ہی نیچے گر گئے۔ جیسے ہی وہ نیچے گرے تو ریتلی زمین برابر ہو گئی۔ وہ چاروں ہی ریت میں دب گئے۔ اب وہاں سناٹا اور ویرانی چھا گئی تھی۔ پروفیسر ظالمون مسرت بھری نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ چاروں سیکرٹ ایجنٹ ریت کے اندر دب گئے۔ مجھ سے ٹکرانے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب 4 ایجنٹ رہ گئے، میں انہیں بھی بھیانک موت سے دوچار کروں گا۔ اب پروفیسر ظالمون نے مغرورانہ لہجے میں خود کلامی کی اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سمت بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ریتلی زمین سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ وہ ہاتھ میجر پرمود کا تھا۔ میجر پرمود ریت ہٹاتا ہوا باہر نکل رہا تھا، جس کا پورا بازو باہر آ گیا تھا۔ پھر اس کا سر دکھائی دیا جو ریت سے اٹا ہوا تھا۔ اسے ریت سے باہر نکلنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، لیکن اس نے ہمت بالکل نہ ہاری۔ بالآخر وہ کافی تگودو کے بعد ریت سے باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر نہیں تھا، البتہ اس کا لباس ریت سے اٹا ہوا تھا۔ وہ یوں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے ایک ایتھلیٹ دوڑنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر سانس لیتا ہو۔ سانس لینے کے دوران ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس کے ساتھی تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ وہ بھی تو اسی کے ساتھ ریت میں دب گئے تھے۔ میجر پرمود کا خیال تھا کہ جس طرح وہ تگودو کے بعد ریت سے نکلنے میں کامیاب ہوا، اس کے ساتھی بھی نکلنے کی جدوجہد کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اوہ تمثیلہ، کرنل ڈیوڈ، کیپٹن ماریا سمون، اور یہ تینوں ریت میں دبے ہوئے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں سے انتہائی تیزی سے ریت ہٹانی شروع کر دی۔ وہ ہاتھوں میں ریت بھر بھر کر ایک طرف پھینکتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو بھی تھا کہ اس کے ساتھیوں کی جان بچ جائے اور وہ زندہ سلامت باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چونکہ وہ سب تربیت یافتہ ایجنٹ تھے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن سے دوچار ہوتے رہتے تھے، اس لیے بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میجر پرمود اپنے طور پر انہیں ریت سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تینوں اپنے طور پر ریت سے باہر نکلنے کی جدوجہد بھی کر رہے تھے۔ ریت میں دبنے کے باعث انہیں سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ ریت ہٹاتے ہٹاتے جیسے ہی میجر پرمود کو ایک نسوانی بازو دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بازو کیپٹن ماریا سمون کا تھا، جو ریت سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ میجر پرمود نے اس کا بازو پکڑا اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ سے ریت بھی ہٹا رہی تھی۔ ریت ہٹاتے ہٹاتے کیپٹن ماریا کا سر دکھائی دیا تو اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کیپٹن ماریا سمون کا چہرہ بھی دیکھنے لگا۔ اس کا سر اور چہرہ ریت سے اٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میجر پرمود پر نظر پڑی تو وہ چونک پڑی، کیونکہ اسے نہ ہی کرنل ڈیوڈ دکھائی دیا اور نہ ہی تمثیلہ۔ میجر صاحب، آپ دوسرے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں ریت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، کیپٹن ماریا سمون نے میجر پرمود سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
پھر وہ کیپٹن ماریا سمون کا بازو چھوڑ کر دوسری طرف سے جلدی جلدی ریت ہٹانے لگا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی ابھر آئی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن ماریا سمون بھی ریت سے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد میں مصروف تھی، اور وہ اب کافی حد تک باہر بھی نکل آئی۔ گویا ریت سے نکلنا مشکل کام تھا، لیکن وہ سیکرٹ ایجنٹ بھی تھے۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کو ہر قسم کی سچویشن سے نبٹنے کی پوری تربیت دی جاتی ہے، اور یہی تربیت مشکل حالات میں اس کے کام بھی آتی ہے۔ میجر پرمود نے کافی حد تک ریت ہٹا دی تھی، لیکن نہ ہی کرنل ڈیوڈ دکھائی دیا اور نہ ہی تمثیلہ۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور دل میں عجیب سے وسوسے ابھر رہے تھے۔ وہ ایک اور جگہ سے ریت ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران کیپٹن ماریا سمون بھی ریت سے نکل آئی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی خود کو نارمل کرتی رہی، پھر وہ میجر پرمود کے ساتھ مل کر ریت ہٹانے لگی۔ بالآخر میجر پرمود کو تمثیلہ کا بازو دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے تمثیلہ مل گئی، تم کرنل ڈیوڈ کو تلاش کرو۔ میجر پرمود نے کیپٹن ماریا سمون سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیپٹن ماریا سمون نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ اس کے بھی دل میں ہول اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ کی بہت فکر ہو رہی تھی اسے۔ وہ دیوانوں کی طرح ریت ہٹا رہی تھی۔ دوسری طرف میجر پرمود اس جگہ سے ریت ہٹانے میں مگن تھا جہاں تمثیلہ دبی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا سر دکھائی دیا تو اس نے ریت ہٹانے کے لیے اور زیادہ تیزی سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ ادھر کیپٹن ماریا سمون کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ باوجود کوشش کے اسے کرنل ڈیوڈ نہیں مل رہا تھا۔ اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور انجانے وسوسے سے دماغ میں سر ابھار رہے تھے۔ وہ کسی بھی صورت کرنل ڈیوڈ کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ اگر وہ کرنل ڈیوڈ کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ میجر پرمود نے بھی تمثیلہ کو ریت سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ ریت میں دبنے اور سانس گھٹنے کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ میجر پرمود اسے ایک جگہ پر لے گیا اور لٹایا اور اس کی نبض چیک کی۔ نبض چل رہی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ میجر، کرنل ڈیوڈ نہیں مل رہا مجھے۔ اچانک میجر پرمود کو کیپٹن ماریا سمون کی ہذیانی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ کیپٹن ماریا سمون نے 3 جگہوں سے ریت گہرائی تک ہٹا لی تھی، لیکن کرنل ڈیوڈ کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، ہم مل کر تلاش کریں گے نا کرنل کو، میجر پرمود نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ پھر وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ریت ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن ماریا کا انداز جنونی تھا۔ میجر پرمود نے ایک جگہ کافی گہرائی تک ریت ہٹا لی، لیکن اسے کرنل ڈیوڈ دکھائی نہ دیا۔ اب تو اسے بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے دوسری جگہ ریت ہٹانا شروع کی۔ یہ وہ ایجنٹ تھے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن موجودہ مہم میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مقرر ہوتا تو شاید میجر پرمود کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سمون کو ریت میں دبا چھوڑ کر چلا جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ یہودی کبھی بھی مسلمان کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس وقت اس پر انسانیت کا جذبہ چھایا ہوا تھا۔ کافی گہرائی میں جا کر میجر پرمود کو کرنل ڈیوڈ کی ٹانگ دکھائی دی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مل گیا کرنل ڈیوڈ مجھے، میجر پرمود نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو کیپٹن ماریا سمون اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اس کی طرف بھاگی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گہرائی میں جھانکنے لگی۔ گہرائی میں سے کرنل ڈیوڈ کی ٹانگ دکھائی دے رہی تھی۔
پھر وہ دونوں ایک بار پھر مل کر جلدی جلدی ریت ہٹانے لگے۔ مسلسل ریت ہٹانے کے باعث ان کے بازو شل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ریت ہٹانے اور کرنل ڈیوڈ کو باہر نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول اور اس کا یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا۔ نوٹیفیکیشن بار بار آئیں، اس کے لیے آپ کو سبسکرپشن اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حامی ناصر۔ Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.